خاموشی کی زبان کوئی کب جانتا ہے، جو تو نہیں جانتا تیرا رب جانتا ہے۔ تنہائی میں گناہ کر یا کر عبادت، تیرے قلب کی گہرائی میں کیا ہے وہ سب جانتا ہے۔ صرف پھول ہی نہیں، کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھتے ہی طبیعت کھل اٹھتی ہے۔ ان سے بات کر کے اپنا دکھ کم ہونے لگتا ہے، کیونکہ وہ لوگ دکھ بانٹنے کا کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اب قحط پڑ چکا ہے، اور جو بچ گئے ہیں وہ دکھ دینے والوں کے خوف سے غائب رہتے ہیں۔ آخر میں صرف وہی لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے جنہوں نے آپ کی روح میں چھپی خوبصورتی کو دیکھا ہے، لیکن جو ظاہری خوبصورتی سے متاثر ہوئے وہ وقت کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چیزیں پرانی ہو جائیں تو نئی خریدی جا سکتی ہیں، اور پہلے سے بہت اچھی بھی مل جاتی ہیں، لیکن رشتے جتنے پرانے ہوں اتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ انہیں محبت اور اعتماد کی چاشنی سے میٹھا بنائے رکھنا چاہیے۔ جب دھاگے میں گرہ پڑ جاتی ہے تو ہم اس میں اور موتی نہیں پرو سکتے۔ اس گرہ کو بہت آہستہ سے، بہت دھیان کے ساتھ کھولا جاتا ہے، ورنہ اگر دھاگا ٹوٹ گیا تو سارے موتی بکھر جائیں گے۔ اس طرح رشتے کو تھوڑا پیار، دلاسا، تھوڑی توجہ اور بہت خوبصورت پرکشش الفاظ کی ادائیگی سے بچایا کریں۔ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ بہت قیمتی اور خوبصورت پھول بھی مرجھانے کے بعد یا خوشبو ختم ہونے کے بعد آخر پھینک دیے جاتے ہیں اور بھلا دیے جاتے ہیں، لیکن خوش اخلاقی کا پھول نہ تو مرجھاتا ہے نہ بھلایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو گن گن کر یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بات وہی کہتا ہے جو تسبیح کو جانتا نہیں۔ تسبیح اور ذکر میں فرق ہے۔ تسبیح گنی ہوئی ہے، ذکر ان گنت ہے۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر مخلوق کی اپنی تسبیح ہے، مگر انسان کی ایک نہیں کئی تسبیحات ہیں۔ اگر گننے کا نہیں تو کئی تسبیحات مسلسل کیسے کرے گا؟ اللہ اندازے سے گن کر بھی دیتا ہے اور بے انداز بھی دیتا ہے، اس لیے اللہ کو ہر رنگ میں یاد کرنا چاہیے، گن کر بھی اور بغیر گنے بھی۔ اگر کسی کی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسے گفتگو کرتا ہے۔ جب انسان کا یقین اس بات پر کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ بہترین عطا کرنے والا ہے تو اس کے دل میں تمام خواہشاتیں مٹ جاتی ہیں اور وہاں صرف سکون رہ جاتا ہے۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں، کوئی بھی مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا۔ بس فرق وہاں پر آتا ہے جہاں انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرہ لگا لیا کرے، چاہے 1000 بار بھی یقین ٹوٹے تب بھی پھر سے گرہ لگا لیا کریں۔
لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیں، کیا خبر اللہ کو وہ ٹوٹ کر پھر باندھی گئی امیدوں کی ڈور کتنی پسند ہو، کیا خبر اللہ کو آپ کا اس بار بار روتے ہوئے پکارنا کتنا عزیز ہو، اور جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ بس یقین پکا رکھیں کہ اللہ سے بہترین کوئی نہیں دیتا۔ اخلاق سب سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا سونا سانس لینا ہی زندگی نہیں، دوسروں کے دلوں میں ان کی دعاؤں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے، اور بہترین زندگی کی معراج خوش اخلاقی ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز احساس ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں خوبصورت بنیں، اپنی دوستی، اپنی محبت، اپنے اخلاق و آداب، اپنے معاملات، حتیٰ کہ فیصلوں میں بھی خوبصورتی بنائے رکھیں، مانا کہ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے۔ مثبت رویوں کا حامل شخص ایسا درخت ہوتا ہے جو ہر موسم میں سرسبز اور پھلدار رہتا ہے۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ گفتگو ایسے کیجیے کہ امید کے دیے جلیں، دل نہیں، قدر ایسے کیجیے کہ آپ کے اس پاس والوں کو جینے کا حوصلہ ملے، مرنے کا نہیں۔ احساس ایسے کیجیے کہ انسانوں کو انسانیت کا یقین ہو جائے، انسانیت کے اٹھ جانے کا نہیں۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور کربناک ہوتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے، آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں، بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جذباتی ہونا، غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لینا، جلدی رو دینا، ایک صاف شفاف انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ ان میں جذبات کی شدت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ رشتوں کو نبھانے کے لیے دماغ نہیں بلکہ دل سے پوری ایمانداری، وفاداری اور خلوص سے نبھا کرتے ہیں۔ یہ بہت سچے دوست ہوتے ہیں، اور یہ سب خوبیاں کسی منافق میں نہیں پائی جاتی۔ مومن کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے۔ ساری دنیا ہاتھ سے چلی جائے لیکن ایمان بچ جائے تو کچھ بھی نہیں گیا، اور ساری دنیا ہاتھ آ جائے لیکن ایمان چلا جائے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ مرتے وقت دنیا جتنی بھی ہاتھ میں ہو چلی جاتی ہے، مگر ایمان اور صالح عمل والی دولت ساتھ رہتی ہے۔ کچھ مدت گزر جانے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا اللہ آپ کو آپ کے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو آپ ڈوب جاتے۔ بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر
دل میں احساس پیدا نہ ہو اور کسی تنگ دست اور ضرورت مند کو دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ جب مصیبتوں کی بارش ہو جائے تو درود پاک پڑھیں اور اس جذبے سے پڑھیں کہ ہر ایک درود پر 10 رحمتوں کی نیت سے کہ ایک درود پاک پڑھا اور 10 رب کی 10 رحمتیں آ گئیں۔ اس کیفیت اور جذبے کے ساتھ درود پاک پڑھ کے تو دیکھیں۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ تو دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کیا کھویا اور کیا پایا تو بلا جھجک کہہ دینا کہ جو کھویا وہ میری نادانی اور جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اپنی موجودہ حالت کی ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کی خواہش رکھتے ہیں مگر محروم ہیں۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ رشتے قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایک ایسا جملہ لکھو کہ میں اگر خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اچھی بات اور اچھا مشورہ پہنچا سکیں۔ شکریہ۔